ایک جو نا صحابی نے کسی اہل کتاب عورت سے نکاح کیا، حضرت فاروق نے اس کو طلاق دلوائی، طلاق دے اس کو، جائز تو ہے لیکن بہتر نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے دو وجہ بتائی۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ تمہارے راز ہی اپنے لوگوں کو دیں گی، یعنی کافروں کو تمہارے راز جائیں گے، اور بالآخر کیا ہوگا؟ تم مغلوب ہو جاؤ گے، وہ غالب ہو جائیں گے۔ مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں نہیں، اس سے مطلب یہاں پہ مراد دوسری ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اگر اہل کتاب مسلمان ہو جائے، اپنے پچھلے مذہب کو چھوڑ دیں، پھر جو چیزیں ان کے مذہب میں ان کے لیے حرام تھی، یعنی بطخ ان کے لیے حرام تھی، جس کا پنجہ جڑا ہوتا ہے نا، وہ چیزیں ان کے لیے کیا تھی؟ حرام۔ وطعامکم حل لہم، ایک تو بات سمجھ آ رہی ہے کہ ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، یعنی وہ ذبح کر تمہارے لیے حلال ہے، لیکن تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم، آج کے دن، احل لکم الطیبات، حلال کر دی گئی تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں، وطعام الذین، اور کھانا ان لوگوں کا اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، حل لکم، تمہارے لیے حلال ہے، وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا حل لہم، ان کے لیے حلال ہے، والمحصنات، اور پاک رہنے و پاک دامن عورتیں، من المؤمنات، ایمان والوں میں سے، والمحصنات من الذین، اور پاک دامن عورتیں ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی، من قبلکم، تم سے پہلے، اذا آتیتموہن، جب دے دو تم ان کو، اجورہن، ان کے مہر، محسنین، پاک دامن رہنے والے ہو وہ، غیر مسافحین، زنا کرنے والے نہ ہو وہ، ولا متخذی اخدان، اور لکے چھپے دوستی کرنے والے نہ ہو وہ، ومن یکفر بالایمان، اور جو کفر کرتا ہے ایمان کے ساتھ، فقد حبط عملہ، پس تحقیق اس کے عمل برباد ہو جائیں گے، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت میں خسارے والا ہوگا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن حلال کر دی گئی تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں ہیں، جو بھی پاک چیزیں ہیں وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے ہی، اب اس کے بعد حرام چیزیں نہیں ہوں گی۔ جو چیزیں حرام وغیرہ تھی، اب ان کو جو حلال کر دیا گیا ہے، اب ہمیشہ کے لیے وہ حلال ہوں گی، اس کو کبھی بھی حرام نہیں کیا جائے۔ قیامت تک جو چیزیں اب حلال ہو چکے ہیں وہ حلال ہی رہیں گی، حرام نہیں ہو سکتی ہیں۔ وطعام الذین، اور کھانا ان لوگوں کا، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، حل لکم، تمہارے لیے حلال ہے، وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ اب یہاں پہ طعام سے مراد خالی یہ روٹیاں یہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں سے طعام سے مراد خاص بات ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان کا مذبوحہ، ذبح کی ہوئی چیز۔ پیچھے چونکہ تذکرہ چل رہا نا وہ حلال جانور، پیچھے بھی چل رہی تھی بات کیسے حلال کرنا ہے، اگر ایسے مر گیا تو یہ وہ، الا ما ذکیتم، مگر اس کو تم نے ذبح کر لیا ہو پھر وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ آگے شکار کی بات چل رہی ہے، اب آگے کھانے کی بات آگے، مطلب اس کا تعلق بھی پیچھے کے ساتھ ہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ذبح کرنا، یعنی اہل کتاب کا ذبح تمہارے لیے حلال ہے کہ نہیں۔ اب پہلے تو یہ سمجھے کہ اہل کتاب کسے کہتے ہیں؟ اہل کتاب کسے کہتے ہیں؟ اہل کتاب وہ آدمی جس کو جو آسمانی کتاب کا دعویٰ کرتا ہو، جو آسمانی کتاب کا دعویٰ کرتا ہو، توحید کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہو، اگرچہ توحید کو نہیں مانتا ہے، توحید کے اوپر اس کا عمل نہیں ہے، لیکن صرف دعویٰ کرتا ہو توحید کو ماننے کا، میں توحید کو مانتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ توحید کو ماننے کا دعویٰ ہو اور کسی آسمانی کتاب کو ماننے کا دعویٰ ہو۔ یہ علماء، فقہاء علماء نے اس کی تصریح کی ہے، یعنی انہوں نے اس کی تعریف کی ہے کہ اہل کتاب کہا جاتا ہے اس بندے کو جو توحید کا دعویٰ بھی کرتا ہو اور ساتھ پچھلی کسی کتاب کا، آسمانی کتاب کا دعویٰ بھی کرتا ہے، اس کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ تو ان میں سے اب دیکھا جائے کہ یہودی عیسائی
یہ بھی توحید کا دعویٰ کرتے ہیں اور ساتھ کسی پچھلی کتاب کو ماننے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، تو ان کو اہل کتاب اس لیے کہا جاتا ہے۔ اب جو بھی انسان مشرک ہوگا وہ انہی کے حکم میں ہوگا، جیسے کہ آج مشرک ہیں، شرک کرتے ہیں بہت زیادہ، یعنی وہی مشرکین مکہ والے سارے کام ان سے بڑھ کے یہ کام جو نا وہ کر رہے ہیں شرک والے۔ تو اب یہ بھی اہل کتاب کے حکم میں ہے، گویا کہ ان کا ذبیحہ بھی اہل کتاب کے ذبیحے کی طرح ہے، جس طرح ان کا یعنی یہودی عیسائیوں کا حلال ہے، ایسے ہی مشرکین کا یہ جو ہے بریلوی کا بھی کیا ہے، حلال ہے۔ سمجھ آئے گی نہیں آگے بات؟ یعنی کھانے سے مراد کیا ہے، یہاں پہ ذبح مراد ہے۔ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ، ایک تو بات سمجھ آ رہی ہے کہ ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، یعنی وہ ذبح کر تمہارے لیے حلال ہے، لیکن تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ اس کا مطلب کیا ہے، سمجھا گی نا؟ یعنی وہ تو کافر ہے، ان کے لیے کیا حلال، مطلب کیا ہے اس کا؟ مقصد اس کا یہ ہے، پھر علماء نے جو عام مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد صرف رب العالمین نے ویسے تقابلی کے لیے ذکر کر دیا ہے، یعنی ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، صرف تقابلی کے لیے، یعنی صرف مد مقابل بات ذکر کرنے کے لیے ایسا کہہ دیا، وغیرہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن ہمارے جو ہے نا مفسر جو ہے مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ تعالیٰ، سب کہہ دیجئے سوئے نا، مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ فرماتے ہیں نہیں، اس سے مطلب یہاں پہ مراد دوسری ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اگر اہل کتاب مسلمان ہو جائے، اپنے پچھلے مذہب کو چھوڑ دیں، پھر جو چیزیں ان کے مذہب میں ان کے لیے حرام تھی، یعنی بطخ ان کے لیے حرام تھی، جس کا پنجہ جڑا ہوتا ہے نا، وہ چیزیں ان کے لیے کیا تھی، حرام تھی، بطخ ان کے لیے حرام تھی، شتر مرغ ان کے لیے حرام تھا، اور اونٹ ان کے لیے حرام تھا، یہ چیزیں کیا تھی ان کے لیے حرام تھی۔ اگر وہ پہلا مذہب چھوڑ کے اسلام لے آئیں، پھر تمہارا کھانا بھی ان کے لیے کیا ہے، یعنی گویا کہ ان کے لیے بطخ بھی حلال ہو جائے گی، شتر مرغ بھی حلال ہو جائے گا، اونٹ وغیرہ بھی ان کے لیے۔ تو بات سمجھے نا، یہاں سے مراد یہ ہو سکتا ہے والمحصنات من المؤمنات، اب پاک دامن جو عورتیں ہیں ایمان والوں میں سے، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور جو تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی ان میں سے بھی جو عورتیں ہیں پاک دامن، یعنی اچھی ہیں، زانیہ نہیں ہیں وغیرہ، وہ پاک دامن عورتیں ہیں، ان کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو۔ اپنی عورتوں کے ساتھ تو کر ہی سکتے ہو، لیکن یہ جو اہل کتاب ہیں ان کی عورتوں کے ساتھ بھی نکاح کر سکتے ہو۔ اور کب اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم ان کے مہر دے دو۔ لیکن جائز تو ہے یہ نکاح کرنا، اہل کتاب عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز تو ہے۔ یہ جو اہل کتاب ہیں ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز تو ہے، لیکن بہتر نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ایک دفعہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک جو نا صحابی نے کسی اہل کتاب عورت سے نکاح کیا، حضرت فاروق اعظم نے اس کو طلاق دلوائی، طلاق دے اس کو۔ جائز تو ہے لیکن بہتر نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے دو وجہ بتائی۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ تمہارے راز ہی اپنے لوگوں کو دیں گی، یعنی کافروں کو تمہارے راز جائیں گے، اور بالآخر کیا ہوگا؟ تم مغلوب ہو جاؤ گے، وہ غالب ہو جائیں گے۔ تمہارے راز جب وہاں پہنچیں گے، تمہاری اصلیت ان کے ہاں پہنچ جائے گی، اور وہ تمہارے اوپر حملہ کر کے وہ غالب ہو جائیں گے، تمہیں مغلوب کر دیں گے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو پھر ایمان والی عورتیں ہیں وہ تو پھر رہ جائیں گی، ان کے ساتھ نکاح پھر کون کرے گا، ہے نا؟ کہ ان کے ساتھ پھر نکاح، دو وجہ ان کے بتائی، اس لیے اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح جائز تھا لیکن بہتر نہیں ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں، عرب میں جو عربی لوگ ہیں انہوں نے یہودی عورتیں، عیسائی عورتیں اپنے نکاح میں لائی ہوئی ہیں، اسی لیے آج دیکھ لیں غزہ پہ اتنا ظلم پیس کے رکھ دیا گیا بیچارے غزہ کو، لیکن ٹس سے مس نہیں ہوئے وہ۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے گھریلو زندگی ہی وہ چلی گئی ہے، یہودیوں کے ہاتھ میں چلی گئی ہے، عیسائیوں کے ہاتھ میں چلی گئی ہے، عیسائی یہودی ان کے گھر میں آ گئی ہیں، اور وہ پھر ان کو اپنے کنٹرول میں رکھتی ہیں، اور بولنے لائق رہتے ان کو چھوڑا ہی نہیں ہے۔ اس لیے تو اتنا ظلم دیکھنے کے باوجود پتہ بھی نہیں ہے۔ کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، دل کانپ گیا۔ ایک صرف عیسائی ہے بندہ، وہ انگریز ہے، وہ آ کے مصری فوجیوں سے کہہ رہا ہے، ان کے ترلے منت کر کے رو رہا ہے، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں پڑ گیا کہ ہمیں جانے دو، ہمیں وہاں پہ ان کی امداد کر لینے دو۔ تو ایک بارڈر اس کا مصر کے ساتھ لگتا ہے نا، تو ہمیں بارڈر سے جانے دو تاکہ ہم جا کے ان کی مدد کر سکیں، غزہ والوں کی، ان کے بچے بھوک میں مر رہے ہیں، یا کم از کم ہمیں وہاں پہنچنے تو دو۔ مصر والے آگے اڑے ہوئے، جانے نہیں دے رہے کسی کو۔ وجہ کیا ہے کہ عربی لوگ کانے ہو چکے ہیں، عربی لوگ کیا ہو چکے ہیں، ان کے گھروں میں یہ عورتیں آ چکی ہیں۔ اس لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست بہت تیز تھی، وہ آگے کا دیکھتے تھے، آگے بنے گا کیا اس کے ساتھ۔
جائز تو ہے اہل کتاب اور کے ساتھ نکاح کرنا، لیکن اگر نکاح کرے پھر اس کا نتیجہ کیا ہے؟ بڑا کام خراب ہے۔ تو وجہ یہ ہے اللہ نے فرمایا کہ اگر پاک دامن عورتیں ہوں اور ہوں بھی اہل کتاب بھی تو ان کے ساتھ نکاح جائز ہے، لیکن اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم ان کے مہر دے دو، محسنین غیر مصافحین، پاک رہنے کا تمہارا، پاک دامن رہنے کا تمہارا ذہن ہو، غیر مصافحین زیادتی کرنا یعنی زنا کرنے کا تمہارا ذہن نہ ہو، ولا متخذی اخدان اور لکے چھپے دوستی کرنا بھی تمہارا مقصود نہ ہو، یعنی کسی کو پتہ ہی نہ ہو اور لکے چھپے دوستی کر رہا ہو، یہ جائز ہے نہیں ہے اللہ کے ہاں، بڑا بڑا ناجائز کام ہے، یہ بہت سخت گناہ ہے اس کے اوپر۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور جو بھی کفر کرتا ہے ایمان کے ساتھ، یعنی ایمان لے اس کے بعد کفر کر رہا ہے، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اللہ نے فرمایا اس کے عمل سارے کے سارے برباد ہو جاتے ہیں، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اس حال میں وہ کل قیامت کے دن جائے گا کہ وہ سارے کے سارے اعمال اس کے برباد ہوں گے۔ تو اللہ پاک سے دعا اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔